فضلوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت ہی نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کسی نبی کا کام یہ نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خیانت کرے۔ جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے جیسا کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت بڑا فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، دوستوں اور پیارے بچوں اور عزت مآب ماؤں اور بہنوں، یہ آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 تا آیت نمبر 163 کل 5 آیتیں تلاوت و ترجمے کے ساتھ پیش کی گئی۔ قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں، یہ آیات ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسلامی اجتماعیت میں ایک فرد کی جو شخصیت ہے وہ خدا کے نزدیک کب محبوب بن جاتی ہے۔ اسلامی اجتماعیت میں، اسلامی معاشرے میں ایک فرد کی جو شخصیت ہے وہ خدا کے نزدیک محبوب بنتی ہے اور بندوں کے نزدیک بھی محبوب بن جاتی ہے، اور وہ اجتماعیت میں ایسا مقام حاصل کرتا ہے جیسے ایک شمع جس کے اطراف میں پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس سے دور ہونا پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پیش کیا اور آپ کی ذات مبارک کی جس بلند خوبی کو، آپ کی جس صفت عظیم کو یہاں پر قرآن نے پیش کیا
وہ ہے انسانوں سے بے پناہ محبت، وہ ہے جذبہ رحمت۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کمال درجے کی محبت ہے، جس نے عربوں کو باہم شیر و شکر بنا دیا، باہم ایک دوسرے کا محبوب بنا دیا اور ایک سیسا پلاوی اجتماعیت میں تبدیل کر دیا، تو یہ خدا کے عظیم احسانات اور خدا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے نبی یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کی شخصیت محبت کا مجسم بن گئی، جو آپ کی شخصیت نرم خوئی اور کشش جو اپنے اندر رکھتی ہے۔ دیکھیں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے یہ رحمت کا پیکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو رحمت کی بنیاد پر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وسیع رحمتی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ اور جو دین اسلام ہے یہ بنیادی طور پر دین رحمت ہے، اور رحمت اور محبت یہ ایک دوسرے کے ہم معنی لفظ ہیں۔ رحمت اور محبت ایک دوسرے کے ہم معنی لفظ ہیں۔ جب محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ جذبہ رحمت کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ جب محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہ رحمت کا پیکر بن کر سامنے آتی ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو وہ محبت رحمت کے گہرے جذبات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے بچے کے لیے سائبان بن جاتی ہے، پناہ گاہ بن جاتی ہے، وہ اپنے بچے کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں تو قرآن مجید نے آپ کی شخصیت کو کائنات میں رحمت کا وجود قرار دیا۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ذات یہ رحمتیں تمام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سورہ توبہ میں جو اس کا تعارف پیش کیا وہ کیا کہا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا بات کی ہے قرآن میں؟ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا پیغمبر آیا ہے جو تم میں سے عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشکلات، تمہاری پریشانیاں، تمہاری دشواریاں، تمہاری مصیبتیں اس کے دل پر شاخ گزرتی ہے، اس کے دل کو بے چین کر دیتی ہے، وہ تمہارے درد کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، وہ تم پر جو ہے محبت کا حریص ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے۔ وہ اگر تمہارے حق میں کچھ چاہتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہر بھلائی نصیب ہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے اس کی ذات سراپا محبت ہے۔ رؤوف کہتے ہیں سراپا محبت کو، اور رحیم ہے، پیکر رحمت ہے، پیکر جو ہے محبت ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن نے یہاں نبی کا یہ تعارف پیش کیا، اور اگر ہم اس بات کو قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اسلامی انقلاب دراصل محبت کا انقلاب ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کیجیے آپ، اسلامی انقلاب یہ محبت کا انقلاب ہے۔ اللہ کی توحید انسان کے اندر محبت کے جذبات پیدا کرتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تکمیل ایمان کی شرط یہ ہے کہ تکمیل محبت ہو۔ لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ بڑی اہم بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو اسلامی انقلاب کا جو مظہر ہے، اسلامی انقلاب کا
جو سب سے پہلا رزلٹ ہے وہ کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے پیغمبر اپنی امت سے کہو اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھیں، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کریں جو اللہ نے ان پر کیا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اِذْ كُنْتُمْ عَادًا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو محبت سے بھر دیا۔ ترجمہ کیا ہے علماء نے اس کا، الفا الفت سے بنا، الفت جو اردو میں بولتے ہیں نا، اللہ نے تمہارے دلوں کو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب کو، تمہارے دلوں کو الفت و محبت سے بھر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اور تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آتش عداوت کے کنارے کھڑے تھے، قریب تھا کہ یہ باہمی عداوتیں تم کو بھسم کر کے رکھ دیتی، جلا کر رکھ دیتی، لیکن اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا دیا۔ آپ دیکھیے بڑی اہم چیزیں ہیں، آج ہم اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اس کی ختم ہو گئی۔ میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ تشریف لائے تو مدینہ تشریف لانے کے بعد جنگ بدر سے پہلے آپ نے کون سا کام کیا؟ جنگ بدر سے پہلے آپ نے مواخات کا کام کیا، انصار اور مدینہ کے درمیان جذبہ اخوت کو پروان چڑھایا، آپ نے ایک دوسرے کو بھائی کے رشتوں سے جوڑا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو باہم ایک دوسرے کا بھائی بنانے کا عمل شروع کیا، اور ان کے درمیان اس رشتہ اخوت کو اتنی مضبوطی عطا کی کہ تاریخ اس پر حیران ہے۔ اسی لیے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بدر کی جو جنگ جیتی گئی، اس جنگ میں وہ رشتہ اخوت کام کر رہا تھا، وہ رشتہ محبت کام کر رہا تھا، اور اللہ نے خود یہ بات کہی ہے کہ اسلامی معاشرہ، مسلم سماج اس وقت تک، یا مسلم سے مراد ایمان والے اس وقت تک خدا کی محبت کا کے سزاوار نہیں ہو سکتے، اللہ کی محبت کے مستحق نہیں ہو سکتے جب تک یہ سیسا پلائی کی دیوار نہ بنے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں ایسے سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں، سب بستہ ہو کر، گویا وہ سیسا پلائی کی دیوار بنیان مرصوص ہو۔ تو یہ مرصوص جو لفظ ہے رصاص سے بنا ہے۔ رصاص کس کو کہتے ہیں؟ سیسے کو کہتے ہیں۔ یہ جو سیسا ہے جب یہ لوہے کی پلیٹوں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ناقابل شکست بن جاتی ہے، جب یہ دیواروں میں ڈالا جاتا ہے تو دیواریں بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے جب طوفان اس سے ٹکراتے ہیں تو طوفان اپنا وجود کھو دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رصاص ہے، رصاص سیسا، یہ سیسا ہے محبت۔ یہ محبت وہ چیز ہے کہ جو اجتماعیت کو ناقابل شکست طاقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ محبت وہ چیز ہے جو اجتماعیت کو ناقابل شکست طاقت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور اگر محبت نہ ہو تو قومیں بیمار ہو جاتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ محبت ہی سے شفا پائی ہے بیمار قوموں نے، محبت ہی سے شفا پائی ہے بیمار قوموں نے، یعنی جو قومیں بیمار ہوتی ہیں ان قوموں کا علاج یہ ہے کہ انہیں محبت کرنا سکھایا جائے۔ حضرات گرامی، آج اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ اسلامی تعلیمات کا جو اثر ہماری سماجی زندگی میں ہونا چاہیے، ہماری اجتماعی زندگی میں ہونا چاہیے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، لیکن ان عبادات کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہم آہنگی پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔
اگر ہم دین اسلام کو دیکھیں تو دین اسلام کی اساس محبت ہے۔ ابھی میں ایک بہت بڑے عالم دین کی کتاب پڑھ رہا تھا جس کا نام ہے عہد نبوی کا مدنی معاشرہ۔ عہد نبوی کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدنی معاشرہ۔ تو اس نے مدنی معاشرے کی جو اساس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن، تو اس نے کہا کہ مدنی معاشرے کا فاؤنڈیشن وہ سنگ بنیاد باہمی محبت تھا۔ اس قدر آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی ان لوگوں کو کہ اس محبت کی مثال دنیا میں کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ وہ سب چیزیں اب اسلام سرچشمے میں محبت ہے۔ آپ دیکھیے اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پوری امت مسلمہ کے لیے قابل تقلید نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں ایک نمونہ کامل ہے، ایک پرفیکٹ ماڈل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تم اللہ کے رسول کی زندگی سے اپنے عمل کو جانچو، تمہارے لیے کسوٹی تمہارے عمل کی کیونکہ تمہارا عمل کتنا خدا کو محبوب ہے، اس کے لیے معیار، اس کے لیے کسوٹی اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر محبت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ صحابہ کرام میں کوئی صحابی یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ اللہ کے رسول کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ خاص بات ہے۔ ہر صحابی، حضرت عمرو بن عاص نئے مسلمان ہوئے اور آگے صحابہ کے درمیان اور کہا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر یہ سوچنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عاص سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ پہنچے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، دل و جان سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی تمہیں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ جو چیز تھی، یہ چیز آج ہمارے درمیان سے نکلتی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی وہ کیسے پیکر محبت تھی۔ اگر ہم اس کو کئی پہلوؤں سے جانچیں، بحیثیت بات کے دیکھیں تو آپ نے کیسے فاطمہ سے محبت کی، آپ نے کیسے حضرت حسن اور حسین سے محبت کی، آپ نے کیسے جو ہے وہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے جو مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں سے جاتے ہوئے ان کو سلام کرتے تھے اور بچوں کو کبھی کبھی گود میں اٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں اور راستے میں ایک بچہ آپ کو روتا ہوا دکھائی دیا، جو بالکل اس کے بال بکھرے ہوئے اور ایسا لگا جیسے وہ نہایا ہوا بچہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں یتیم ہوں، میری ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تیرا باپ میں ہوں اور تیری ماں عائشہ ہے۔ آپ عیدگاہ کے بجائے گھر تشریف لائے، گھر آ کر آپ نے اس بچے کو غسل دیا، اس کو نہلایا، اس کو کپڑے پہنائے اور اپنے ساتھ اس کو مسجد اس کو جو ہے لے کر گئے۔ آپ دیکھیں اس کی اتنی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں اس کی دکھائی دیتی ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی اہم بات یہ ہے، میں جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس آیت میں یہی بات قرآن نے کہی ہے کہ اے پیغمبر، آپ نے جس عظیم اجتماعیت کو، جس امت کو آپ نے تشکیل فرمایا ہے، اس امت کے استحکام کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت محبت سے لبریز ہے۔ اگر اللہ آپ کو صفت محبت سے محروم کر دیتا تو یہ عرب آپ کے قریب جمع نہ ہوتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے پیغمبر یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے جو آپ کی ذات ان کے لیے نرم خو واقع ہوئی، آپ کی ذات ان کے لیے نرم خو واقع ہوئی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو ہوتے اور آپ سخت جان ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ عرب آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔
آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ دھمکی آمیز لہجے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، غلیظ القلب جو قرآن نے کہا نا، تلد خوئی، میرے الفاظ پہ غور کیجیے، یہ محبت کی قینچی ہے۔ تلد خوئی محبت کی قینچی ہے۔ جس شخص کی زبان میں تلد خوئی ہے وہ تحریک کا مخلص نہیں ہے، نہیں ہے وہ مخلص، وہ کبھی نہ کبھی تحریک کو بڑا نقصان پہنچائے گا، اجتماعیت کو بڑا نقصان پہنچائے گا۔ یہ بات کئی جگہوں پر آپ قرآن کو پڑھ لیجیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ رفیق یحب الرفق، لوگوں اللہ بہت نرمی رکھتا ہے اور اللہ جو ہے نرم خوئی کو پسند فرماتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا دل ویسا نہیں ہے، ہمارے الفاظ سے آپ کو برا لگا تو ہم کیا کریں؟ یاد رکھیے آپ کے الفاظ بولتے ہیں، آپ کا لہجہ گفتگو کرتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ قرآن کو پڑھ لیجیے، قرآن کی جگہ جگہ کہتا ہے کہ تلد خوئی انسان کے متکبرانہ کیفیت کو بیان کرتی ہے، لہجے کی سختی انسان کے تکبر کا اظہار ہے، نفسانیت کا اظہار ہے، اور نفسانیت، تکبر، لہجے کی سختی یہ ہمیشہ جو ہے اسلامی اجتماعیت کے لیے زہر حلائل ہے، زہر قاتل ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے، زہر قاتل ہے یہ چیز۔ جب لوگ اس انداز کے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک شخص کو اپنے پاورز کے ساتھ ڈانٹ دیتے ہیں، ہم اس کو خاموش کر دیتے ہیں، ہم اس کو ڈانٹ کے خاموش نہیں کرتے، ہم اپنے ایک رفیق کا گلا کاٹ دیتے ہیں، اب وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے اس کے اوپر قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے، یہاں بھی قرآن نے وہی کہا کہ اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات تو بڑی مہربان اور رحیم ہے۔ اچھا دوسرے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو آپ ذرا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو فی ظلال القرآن سے پڑھ لیجیے۔ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر فرمائی ہے بڑی غیر معمولی تفسیر ہے۔ سید نے یہ بات کہی ہے، لکھی ہے کہ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی۔ غزوہ احد اس موقع پر تقریباً 300 مدینہ کے لوگ میدان احد سے واپس آ گئے اور 700 لوگ ہی میدان احد میں رہے۔ میدان احد میں جبکہ جنگ سر پہ تھی، جبکہ دشمن پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں تھا، اس وقت 300 لوگ میدان چھوڑ کر واپس آ گئے۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا جو ہے تحریک کے لیے کتنا بڑا یعنی دھکا ہوگا، کتنا اس کا تحریک کو نقصان ہوگا۔ لوگ ایک دم پریشان ہو گئے، واپس ہو گئے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ غلط ہوا، مدینے میں جنگ ہونی چاہیے تھی، آپ نے احد میں لے کر آ گئے۔ خیر تو واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آئے تو اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان ان کے ساتھ رویہ کیسے اختیار کریں، یہ اپنے آپ کو تو مومن کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ میں محبت کا رویہ اختیار کیا، اللہ کے رسول نے ان سے درگزر کا رویہ اختیار کیا۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنی غلطیوں پہ پشیمان ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کی پشیمانی کو قبول کر لیا۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو اللہ کے رسول اس کی سخت ترین سزا ان کو دیتے، لیکن اللہ کے رسول نے اس بات کو محسوس کیا کہ سزا ان کا علاج نہیں ہے، ان کی اصلاح ضروری ہے، اور پھر قرآن نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو مدینے کی سماج کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ایسے عناصر تھے جو عناصر کے رشتہ اخوت کو توڑنا چاہتے تھے۔ بطور خاص ہمارے سامنے عبداللہ بن ابی کی مستقل کوشش یا اس کی سازش یہ تھی کہ انصار و مہاجرین کے درمیان جنگ برپا ہو جائے، اور اس کے لیے اس نے آخر حد تک کوشش کی، اور اس کی کوششوں کے پیچھے یہودیوں کی طاقت کام کرتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے بہت ہی حکمت کے ساتھ ان جھگڑوں کا جو ہے اس کو ختم فرمایا۔ اور اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جو تمہیں جو ہے اتنا اس کا ثواب ہے کہ تمہارے حج، تمہاری عبادتیں اور یہ اور اس سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور ایسی چیز بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہارے دو بھائی آپس میں لڑے تو تم ان کے درمیان صلح کروا دو، اس کا ثواب اتنا ہے
کہ تم اس کے ثواب کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں قرآن نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر سخت دل ہوتے آپ کے دل میں سختی ہوتی۔ قرآن نے قلب کا لفظ استعمال کیا، قلب، کیونکہ دیکھیں کردار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کے کردار ایسے بن گئے ہیں کہ ان کی زبان میں مٹھاس ہے لیکن ان کے دل میں منافقت ہے، ان کے دل میں منافقت ہے۔ گفتگو کریں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شیرنی ٹپک رہی ہو، لیکن جب ان سے معاملات کریں گے تو وہ آپ کو ایسا نقصان پہنچائیں گے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے کہا کہ دل، یہ دل بڑی اہم چیز ہے، محبت کا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ دل۔ تو یہ قرآن نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ آپ کا جو دل ہے وہ دل نرمی آپ کی طبیعت میں ہو اور آپ کے دل میں بھی رحمت ہو، آپ کے دل میں بھی رحمت ہو۔ پھر اس کے بعد میں ایک چیز اور سامنے آتی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ یہاں قرآن نے جو بات کہی ہے کہ ان کو معاف کرو اور ان کے لیے مغفرت کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان کو اپنے معاملات میں شریک کے مشورہ کرو، اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کسی شخص کو اپنی مشاورت میں کب شامل کرتے ہیں؟ جب آپ اس کا احترام کرتے ہیں، جب آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ اس کو اپنے مشاورت میں شامل کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ احترام یہ محبت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اگر ہم کسی کا احترام نہ کریں، ہم اس کا مذاق اڑائیں، ہم اس کو ہلکا جانیں، تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ ہم اس سے محبت کرتے نہیں ہیں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ احترام نہ کریں تو پھر وہ احترام ہی خود یہ محبت کی نشانی ہو۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، علامہ اقبال نے کہا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب وہ ادب کرتا ہے۔ محبت جو ہے ادب سے کیا ہوتا ہے؟ ادب سے جو ہے ایک صحت مند ماحول بنتا ہے، احترام سے ایک صحت مند ماحول بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت نہ کریں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا ومن یعظم امامنا ائمنا، اور جو ہمارے اماموں کی تعظیم نہ کرے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ تو رفقائے محترم، اگر ہم اس پہلو سے دیکھیں تو یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ آدمی جو ہے احترام کرے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیمانے دیے، اس میں سے ایک پیمانہ یہ ہے کہ آدمی اپنے لیے وہی، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی حکیمانہ بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس سے بڑی بات، حکمت کی کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا جو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اوروں کے لیے جو پسند کرتے ہو جو وہی پسند کرو دوسروں کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ کہ لوگ آپ کی عزت کریں، تو پھر آپ دوسروں کی بھی عزت کیجیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ لوگ آپ سے محبت کریں، تو پھر آپ دوسروں سے بھی محبت کیجیے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ لوگ جو ہے آپ کی مدد کریں، تو پھر آپ دوسروں کی بھی مدد کیجیے۔ بڑی اہم بات ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہ آپ دلوں میں دوسروں کے لیے جگہ بنائیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے دل میں اپنی جگہ رکھیں تو دوسرے بھی آپ کے لیے کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دیکھیے، جو لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ محبت ایک روحانی عمل ہے۔ محبت کیا ہے؟ ایک روحانی عمل ہے۔ یہ روحانی عمل کیسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت غیر محسوس طریقے سے اس کے دل میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور پھر نتیجے میں وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ آپ جو ہے آپ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ سے نفرت کرتا ہے، لیکن آپ اس سے محبت کیجیے، آپ اس سے محبت کیجیے۔ آپ اس بات کو محسوس کریں گے کہ رفتہ رفتہ جو ہے اس کے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ محبت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو دل ہے وہ رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، پلٹتا رہتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے بارے میں ایک رویہ بنا لیتے ہیں اور ایک رائے بنا لیتے ہیں اور اس رائے پر قائم ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں اگر یہ سمجھوں کہ صاحب یہ جو ساتھی ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ کبھی میرے بارے میں اچھا نہیں سوچ سکتا، یہ رائے بندی بھی نہیں۔ تو یہ جو رائے ہے
یہ خلاف فطرت ہے، یہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، دل بدلتے ہیں، دل بدلتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بہتر سوچیے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ کے بارے میں بہتر سوچے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان نفرت پیدا ہو، عداوت پیدا ہو، دشمنی پیدا ہو، اور یہ عداوت اور یہ جو دشمنی ہے یہ انسانیت کے لیے وہ خوفناک آگ ہے جو سب کچھ جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بات یہی کہی، کیا بات کہی؟ کہا کہ بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں ایک جگہ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ جعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو تعلیمات ہے، دیکھیے اسلام جو ہے نا، آج کل ہمارا اخلاق کیسا ہو گیا ہے؟ ہمارا اخلاق آج کل مصنوعی اخلاق ہو گیا ہے۔ مصنوعی اخلاق نہیں، آرٹیفیشل مورالٹی آ گئی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے فرد کی عزت کب کرتے ہیں؟ جب ہم کو معلوم ہے کہ اس کی جو اس وجہ سے عزت کر رہا ہوں کہ یہ میری عزت کرے گا، میں اس لیے عزت کر رہا ہوں۔ یعنی گویا کہ عزت محبت بے لوث نہیں ہے، محبت بے غرض نہیں ہے، تو وہ چیز جو بے غرض نہیں ہے وہ محبت نہیں ہے، محبت نہیں ہوتی، محبت تو بے غرض ہوتی ہے۔ ہم اب کسی سے، اب یہاں کی غیر مسلم قومیں ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سارے انسانوں سے محبت کیجیے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، الخلق یال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا قربہ ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم اللہ کے لیے محبت کریں گے۔ جب ہم اللہ کے لیے محبت کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہم کو کائنات کا محبوب بنا دے گا، ہر چیز ہم سے محبت کرے گی۔ بھائیو، دین اسلام کی بنیاد محبت ہے۔ تو نبی نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ آگے قرآن نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں، اگر تم کسی چیز کا فیصلہ کر لو تو تم اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ نقطہ جو ہے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ معاملات میں دنیا ہم کو کیا نقصان پہنچائے گی اور کیا نفع پہنچائے گی، یہ سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اصول خدا کی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہے۔ خدا پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے ہم خدا کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ دنیا کیا سوچتی ہے، کیا ریئیکٹ کرتی ہے، وہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ کرو تو ہم یہ کریں گے۔ تو بھائیو، اللہ کی ذات پہ جو توکل ہے، یہ توکل بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں وہ اصول جو خدا نے دیے ہیں ان اصولوں کو اپنانا چاہیے، چاہے اس میں ہمارا نفع ہم کو جو ہے نقصان دکھائی دیتا ہو، لیکن وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک بات کو اور ہم دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ محبت کو جو چیزیں کاٹتی ہیں، جو محبت کو جو برباد کرتی ہے جو چیزیں، اس میں ایک چیز ہے تمسخر، ایک دوسرے کا مذاق۔ دوسری چیز کیا ہے؟ برے القاب سے لوگوں کو یاد کرنا، برے لقب سے یاد کرنا۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، چار لوگ گفتگو کرتے ہیں اور ہم کسی ساتھی کا ذکر غلط طریقے سے کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں شیطان موجود ہوتا ہے، اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان جو ہے جس نے جو وہاں پر موجود لوگ ہیں ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو یہ بات اس کو بتا دے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے دیکھ بھائی تو کسی کو مت بولنا، میں تجھ کو بتا رہا ہوں، تو ان سے بہت محبت کرتا اور بہت اس کے کام آتا، لیکن وہ تیرے بارے میں اچھا نہیں سوچتا۔ ابھی ہم وہاں کھڑے تھے تو ایسا بول رہا تھا، کیا ہوا؟ ساری چیزوں پہ پانی پھر گئے، اس کے دل میں ایک برا خیال آ گیا، ایک بری بات آ گئی۔ تو اس طرح سے جو ہے انسان نے کبھی بھی کسی کے پیٹھ پیچھے بھی اس کا ذکر بد نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور کوئی صاحب آتے اور وہ کسی شخص کی شکایت کرتے تو اللہ کے رسول کہتے میرے صحابہ کی میرے پاس شکایت نہ کرو،
لا تشکو ان اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ کیونکہ جب آدمی شکایت سنتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی بات آ جاتی ہے. اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، شکایتیں بہت لذت لے کے سنتے ہیں، جبکہ شاکی جو ہوتا ہے، شکایت کرنے والا، اس کا دل صاف نہیں ہوتا. وہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل خراب ہو جائے، آپ کی رائے بگڑ جائے. رائے کو بگاڑنے کے لیے یہ سب کام ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے سب چیزیں یہ اسلام کے بنیادی اخلاق کے خلاف ہیں. یہاں قرآن مجید نے کہا کہ دیکھو اگر تم ان اوصاف سے آراستہ ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ اگر تمہاری مدد پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو مغلوب نہیں کر سکتی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. تو آپ دیکھیے قرآن مجید کا ایک خاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ربط کلام ہے، یعنی کلام جو ہے ایک دوسرے کو مربوط ہے. گویا قرآن نے یہ کہا کہ اگر تمہاری قیادت محبت کا پیکر ہوگی، اگر تمہاری اجتماعیت کے اساس محبت پر ہوگی تو پھر خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. خدا کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور جس امت کے ساتھ خدا کی نصرت ہو دنیا کی کوئی طاقت ان پہ غالب نہیں آ سکتی. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہی کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. کہ لوگوں، ایمان والے یہ باہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو تو اس کی صلح کر دو، جھگڑے کو دور کر دو، اور اللہ سے ڈرو. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ اپنی رحمتیں تم پہ نازل فرمائے گا. لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوگی. تو یہاں قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا. پھر قرآن نے آگے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو یہ پیغمبر جو تمہارے درمیان ہیں یہ خائن نہیں ہے، یہ خیانت نہیں کرتے. دیکھیے قرآن کا اسلوب کتنا پیارا ہے. یہ پیغمبر جو تمہارے درمیان ہے یہ پیکر محبت ہے، اس کی شخصیت سراپا خیر ہے، اس کی شخصیت میں تمہارے لیے خیانت نہیں ہے. کتنی بڑی بات قرآن نے اور کہا کہ کوئی پیغمبر ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ خائن ہو. اللہ اسی کو اپنا پیغمبر بناتا ہے جس کی ذات خیانت سے پاک ہو. تو ایک بات ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، میں آپ کے سامنے ایک بات بتا رہا ہوں کہ امت مسلمہ کے دو کیریکٹر ہیں. ایک کیریکٹر ہے امت کا ناصح کا، کہ یہ امت ہر ایک کی بھلائی چاہتی ہے، اور دوسرا کیریکٹر ہے امین کا، یعنی کہ امانت دار امت ہے، امین، خیانت سے پاک. خیانت کیا ہوتی ہے؟ خیانت جو ہے یہ برے اخلاق میں سے ایک، برے اخلاق یا برے اوصاف میں سے ایک چیز ہے کہ آدمی جو ہے کسی کے معاملے میں برا چاہے، اس کو خیانت کہتے ہیں. ایک خیانت تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی امانت ہو اور اس امانت کے اندر آپ جو ہے کچھ مطلب کم زیادہ کر دیں، اس کو آپ ہڑپ کر لیں، یہ خیانت ہے. لیکن یہ خیانت کا چھوٹا مفہوم ہے. خیانت کا بڑا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے پاس امت مسلمہ کی امامت ہو، امت مسلمہ کی قیادت ہو، امت مسلمہ کے اجتماعی مناصب آپ کے پاس ہو، اور آپ اس کو ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں نفسانیت کا شکار ہو جائے، نفسانیت کا شکار ہو جائے، اپنے پاورز کا غلط استعمال کرے، یہ خیانت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ دلوں کو دہلا دینے والی بات ہے. اگر مجھے کوئی اجتماعی منصب سونپا گیا، اگر میں کسی ادارے کا ذمہ دار ہوں، میں کسی علاقے کا کارپوریٹر ہوں، میں کسی جو ہے جماعت کا ذمہ دار ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری اجتماعیت میرے پاس ہے، اور میں اس اجتماعیت کے ساتھ انصاف نہ کروں، میں ان کے معاملات میں اپنی نفسانیت کو شامل کر لوں، تو یہ خیانت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ خیانت ہوگی تو ایسی اجتماعیت خدا کی رحمت سے دور ہو جائے گی. یہ بڑی اہم چیز ہے. آج آپ دیکھیے کہ قرآن کی یہ جو اجتماعی اخلاق ہے، قرآن جس طرح سے امت مسلمہ کی جو تربیت کرتا ہے کہ یہ امت زمین پر خدائی امت کی حیثیت اختیار کرے، یہ زمین پر خدا کی نمائندہ امت بنے، تو ایک نمائندہ امت کے خمیر میں، اس کے عناصر ترکیبی میں، اس کے جو ایلیمنٹس ہیں جو اس کو بناتے ہیں، اس میں جو چیز شامل ہے وہ محبت ہے، امانت ہے، ایک دوسرے کے لیے جذبہ ہمدردی ہے، جذبہ ایثار و قربانی ہے، خیر خواہی ہے. یہ چیزیں ہیں
جو اس امت کو زمین پر خدائی امت بنا دیتے ہیں۔ بزرگ رفقائے محترم، آج امت مسلمہ ان اسلامی اخلاقیات سے محروم ہو گئی، بہت دور جا چکی ہے، اور ہم صرف ہمارے پاس ایک عبادات کا ایک ایسا نظام ہے کہ جو نظام الحمدللہ قائم ہے، لیکن ان عبادات کی روح خالی ہو گئی ہے۔ عبادات کی روح یہ تھی کہ انسان کے اندر جو ہے صحیح معنوں میں محبت پیدا ہو۔ کسی غیر مسلم مورخ نے ایک بڑی غیر معمولی بات کہی ہے، یہ درس کا وہ بھی ایک حصہ ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، مذاہب کے بانی ہیں، جنہوں نے مذاہب کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لوگوں کو پارسا بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے، زاہد بنانے کے لیے انسانوں سے کاٹ کر خانقاہوں میں اور انسانوں سے کاٹ کر جنگلوں میں اور معبدوں میں اور پہاڑوں میں لے آ کر ان کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، ہے نا، بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، حکومت کو چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، اور کہاں چلے جاؤ؟ بالکل بیابانوں میں، جنگلوں میں، اور اس طرح سے زندگی بسر کرو اور اپنی زندگی کو ایک دم ایسا گزارو، تو اس طرح سے تم اللہ کو پالو گے، ایشور کو پالو گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو دین دیا ہے، وہ دین خدا کو پانے کے لیے انسانوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے وہ انسانوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر وہ انسانوں سے کٹے تو محمد کا دین نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو یہ ہے کہ انسان خدا کو اس وقت پاتا ہے جب وہ انسانوں کے درمیان خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ خدا کے حقوق اور انسانوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، دوستوں کی خدمت، پڑوسیوں سے محبت، دوستوں سے محبت، سراپا محبت پورے معاشرے کے لیے۔ پورے انسان اس کو اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں، اور وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ اس کی ذات سراپا فیض ہوتی ہے، سراپا رحمت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اللہ رب العالمین کو انسانوں کی سے جو ہے خصوصی جو ہمارا ربط و تعلق ہے اس میں رکھا ہے۔ بزرگان محترم اور دوستوں، یہ جو درس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اسلام دراصل سرچشمہ محبت ہے، یہ محبت کا دین ہے۔ اس نے انسانوں کو جوڑا ہے، توڑا نہیں ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ اس کی غلط تعبیر اور غلط تشریح دنیا کے سامنے کی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں بہت سے ویڈیوز ایسے وائرل ہوئے ہیں کہ جس کے ذریعے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ گویا اسلام کے ماننے والے دنیا میں نفرت کے سوداگر ہیں۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں اگر حقیقی عدل و محبت کی کوئی بنیاد ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، وہ ایمان ہے کہ جو انسان کو سراپا خیر بنا دیتا ہے، سراپا خیر بنا دیتا ہے۔ محبت اپنے چمن سے، گلوں سے، خاروں سے محبتوں کے خزانے لٹا دیے تھے۔ آئیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے، ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے درمیان محبت اور الفت کو پیدا فرمائے، ہمیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے اور ہمارے اتحاد کو پوری انسانی دنیا کے لیے باعث رحمت بنا دے، باعث خیر بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔